یہ چوتھے پارے کی آخری آیت اور پانچویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس ساری عورتوں کی تفسیر اس سے پہلے کی تفسیر میں آ چکی ہے۔ جو باقی رہ گئی تھی شروع پانچواں پارہ اسی سے ہو رہا ہے۔ وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں موجود ہیں ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ ان سے نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے جب شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی عدت پوری ہو جائے، یا وہ شوہر اس عورت کو طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد پھر اس کی عدت پوری ہو جائے۔ عدت کا زمانہ پورا ہونے کے بعد پھر یہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ آگے فرمایا ہاں البتہ باندیوں سے نکاح کرنا درست ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے اور ایک غیر مسلموں کا ملک ہے، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ جنگ ہونے کے بعد مرد اور عورتیں پکڑ کر لائی گئی جن کو غلام اور باندیا بنانا کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ ملک والے اور وہ ملک والے دونوں آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر لیں کہ تم ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، ہم تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ سب سے بہترین صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سب کے سب کو مار دیا جائے۔ یہ ملک والے یعنی مسلمانوں نے اگر ان کو گرفتار کیا ہے تو سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے، یعنی ذبح کر دیا جائے۔ یہ صورت اور دشمنی میں اضافہ کرے۔ اگر مصلحت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے میدان بدر میں 70 گرو گھنٹال پکڑے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے، تو چونکہ تنگی کا زمانہ تھا، مال کی ضرورت تھی، تو اکثر نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیا جائے اور پھر ان کو چھوڑا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان کا برابر خون بہایا جائے تاکہ آئندہ ہمارے خلاف ان کی ہمت نہ ہو۔ اور قرآن میں اس رائے کو پسند کیا گیا اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کی آیت اتری ہے۔ تو اگر یہ صورت کسی مصلحت کے خاطر اپنائی جائے تو بھی درست ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مردوں کو غلام بنایا جائے اور عورتوں کو باندیا بنایا جائے۔ یہ پہلے سے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر اسلام نے ان کے حقوق بتا دیا اور مالکوں کے اختیارات کم کر دیے کہ غلام اور باندی کے ساتھ تم جو معاملہ کرنا چاہو آزاد نہیں، بلکہ حضرت صحابہ کرام نے وہ حقوق ادا کر کے دکھائے کہ خود بہتر نہیں کھا رہے مگر اپنے غلام اور باندیوں کو اپنے سے بہتر کھلا رہے، حتیٰ کہ ان کے اخلاق دیکھنے کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہو گئے اور غلاموں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے۔ اسلامی تاریخ میں مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خود سالم مولا ابی حذیفہ یہ آزاد کردہ غلام ہے، مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آئے اور انہوں نے قرآن سیکھا اور اتنا بہترین پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے مدینہ کی طرف تو یہ بھی ساتھ میں تھے، اور مدینہ میں جب پہلی نماز ہوئی ہے تو امیر المؤمنین نے سالم مولا ابی حذیفہ کو اپنا امام بنایا۔ تو ایک غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے، مگر بہت بڑا عہدہ اسلامی تاریخ میں ملا ہے۔ تو غلام اور باندیوں کے عہدے اور ان کے حقوق خود اسلام نے بیان کر دیے، اور ایسے حقوق آج تک کسی نے بیان نہیں کیے، بلکہ اپنے قیدی چھڑانے کے لیے 4 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے 400 مسلمانوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ کتاب اللہ علیہ۔ تو ایسی باندیاں جو غیر مسلموں کے ملک سے پکڑ کر لائی گئی ہو ان کی عدت پوری کرائی جائے، پھر اس کے بعد وہ ایمان اگر قبول کر لے تو ان سے نکاح کرنا درست ہو جاتا ہے، چاہے اس کا شوہر دارالحرب میں موجود کیوں نہ ہو۔ یہاں بتایا کہ اگر کوئی عورت دوسرے مرد کے نکاح میں ہے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، مگر وہ باندی جو غیر مسلموں کے ملک سے پکڑ کر لائی گئی ہے چاہے اس کا شوہر وہاں موجود ہے، مگر یہاں اس کی عدت پوری ہونے کے بعد پھر اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یا عدت کیوں پوری کرائی جا رہی؟ عدت اس لیے پوری کرائی جا رہی ہے
دیکھیے اسلام میں نسب کی جتنی شفافیت ہے اور کسی مذہب میں آپ کو اتنی شفافیت نہیں ملے گی. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک بچہ دو لوگوں کے درمیان قدر مشترک ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پتہ نہ چلے کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے. اس لیے عدت کا زمانہ رکھ دیا گیا کہ اگر عورت کو حیض نہیں آتا تو سمجھ لو کہ حمل ٹھہر گیا. اب حمل ٹھہر گیا تو یہ بچہ کس کا ہوگا، باپ کا اندازہ لگانے میں آسانی رہے گی. اس لیے عدت کا زمانہ اور اس کا حکم بتایا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عورتیں ہم نے حرام کر دی ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب آگے فرمایا کہ ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں وہ تمہارے لیے حلال. شرط یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے تم ان کو اپنے نکاح میں لاؤ. اپنا مال خرچ کر کے مطلب مہر ادا کر کے اپنے نکاح میں لاؤ. محسنین، اور مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاک دامن بن جائیں، کیونکہ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں عفت اور پاک دامنی آئے. غیر مصافحین، اور ناجائز امور کو چھوڑنے والے ہوں. آگے فرمایا فمستمتعتم بہ منہن، جب ان عورتوں سے تم نے نکاح کر لیا اور ان سے فائدہ اٹھایا تو اب ان کا جو مہر تم نے نکاح کے وقت متعین کیا تھا وہ مہر ان کو ادا کر دو. ہاں البتہ نکاح کا مہر 10,000 روپے متعین کیا تھا، مگر اب آپس کی رضامندی سے یہ طے ہو رہا ہے کہ عورت یہ کہہ رہی مجھے 7,000 روپے دیں گے بھی تو بھی چلے گا. دونوں رضامند ہے، شوہر تو راضی ہو ہی گا لیکن عورت بھی رضامند ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ 7,000 روپے دیے جائیں. اور اگر اتفاق سے یہ طے ہوا کہ 50,000 روپے مہر دیا جائے تو اعلان تو 10,000 کا ہوا ہے مگر 50,000 روپے پر دونوں راضی ہے. بیوی تو راضی ہو جائے گی مگر شوہر بھی راضی ہو گئے اور ہونا بھی چاہیے تو پھر زیادہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جس کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد اگر کسی کم پر بھی رضامندی ہو کہ زیادہ پر بھی رضامندی ہو، ابھی تک اگر مہر نہیں دیا ہے تو وہ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، لیکن زبردستی اور ایک دوسرے کا دل دکھانا مقصود نہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ رضامندی سے مہر کم کیا ہے یا عورت نے جو مہر میں اضافہ کیا ہے تو شوہر خوشی سے دے رہا ہے، اس کا دل راضی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. پھر آگے فرمایا کسی کے اندر اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے. جو شخص تم میں سے ایمان والی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، خرچہ نہیں اٹھا پا رہا یا نظم و نسق کا گھر کا نہیں چل پائے گا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اس کو چاہیے کہ ایمان والی باندی سے نکاح کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آزاد عورت کے مقابلے میں باندی کے حقوق آدھے ہوتے ہیں، اس لیے آزاد کے مقابلے میں اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو وہ بھی برداشت کر لی جاتی، اس لیے باندی سے نکاح کرنا ہے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب باندی اور نکاح غلام اور باندی بنانے کا سسٹم تھا. آج تو پوری دنیا کا اتفاق ہو گیا کہ کسی کو غلام اور باندی نہیں بنائیں گے. واللہ اعلم بایمانکم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں یہ بات آئے کہ باندی سے میں کیسے نکاح کروں تو تمہارے دل میں بھی ایمان کی نعمت ہے اور اس کے دل میں بھی ایمان کی نعمت ہے اور اللہ کے وہاں قدردانی ایمان کے ذریعے ہی ہے. اس لیے تم یہ مت سوچو کہ میں ایک آزاد عورت کو چھوڑ کر باندی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں. بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی ہو. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے باندی بہت مرتبہ اتنی دیندار ہوتی ہیں جو دینداری تمہارے اندر نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان کے گھر والوں کی اجازت سے پھر ان سے نکاح کرو. وہ باندی کسی اور کی ملکیت میں ہے اور کوئی مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے آقا کی رضامندی ضروری ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور آگے کہا گیا کہ قاعدے کے مطابق ان کا جو مہر بنتا ہے جو تم نے متعین کیا ہے وہ مہر بھی ان کو دے دو. شرط یہ ہے کہ پاک دامنی حاصل کرنا مقصود ہو، نہ چپکے چپکے باتیں کرنا مقصود ہو اور نہ چپکے چپکے بے حیائی کا کام کرنا مقصود ہو، بلکہ اس نکاح کے ذریعے پاک دامنی حاصل کرنا مقصود ہو.
پھر جب تم نے ان سے نکاح کر لیا اور وہ کوئی نکاح کے بعد بے حیائی کا کام کرے تو اس کے ذمہ سزا اتنی ہوگی جو نصف ہوگی آزاد عورت کے مقابلے میں. دیکھیں آزاد عورت ہے اور اس سے بے حیائی کا کام ہو گیا اور شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. شرط یہ کہ اسلامی حکومت کو. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے. لیکن باندی دونوں صورتوں میں یعنی شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو اس کو صرف 50 کوڑے ہی لگائے جائیں گے. چونکہ اس کے حقوق آدھے ہیں تو سزا بھی آدھی رکھی گئی. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے جو باندی سے نکاح کا حکم دیا ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور اس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے. ایسا شخص یہ کام کرے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو روزے رکھ کر کے صبر کرے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آگے کی جو آیات ہے اس میں کچھ حرام مال سے بچنے کی بھی ترغیب ہے اور ہمارا فیملی سسٹم کیسے ہونا چاہیے. بہت سی مرتبہ جب گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر شوہر بھی الگ بیوی بھی الگ اور بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہو پاتی. تو وہ جھگڑے والے معاملے کو کیسے حل کیا جائے، سب سے پہلا طریقہ کیا ہو، دوسرے نمبر پر کیا طریقہ ہو، تیسرے نمبر پر کیا طریقہ ہو، یہ سارے آگے پورے معاشرت کا مسائل آ رہے ہیں. یہ پوری صورت ہی ہے سورۃ النساء، یعنی جس میں عورتوں کی طرف سے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ معاشرت کیسے اختیار کرنی چاہیے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ آتا ہے.